بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام لیڈر کارر میں آپ کا میزبان اسد شہزاد. کیا باقی سیاست کا نام انتقام ہے؟ کیا یہ ظالمانہ سیاست کا دور ہے؟ کیا اقتدار کے لیے گروپ سیاست میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اور دوستیوں کے رخ موڑ دینے کا نام سیاست ہے؟ کیا سیاست مفادات کا نام ہے؟ کیا جوڑ توڑ ہماری روایات کا حصہ بنتی جا رہی ہیں؟ کیا سیاست نفرتیں منافتیں پھیلانے کا نام رہ گیا؟ یہ میں ٹریڈ باڈی کے حوالے سے بات کروں. کیا انتخابات کا موقع پر جیسے ہی انتخابات کا اعلان ہوتا ہے اتحاد توڑ دیے جاتے ہیں، پھر جیسے انتخابات ہیں پھر نئے اتحاد، پھر نئے سلسلے، پھر نئی دوستیاں، نئے دشمنیاں. پاگل سوشل میڈیا اس قدر پاگل ہو چکا ہے کہ ان کو توڑ بھی رہا ہے، جوڑ بھی رہا ہے. جس کو جوڑ رہا ہے وہ ٹوٹ رہے ہیں، جو ٹوٹ رہے ہیں ان کو وہ جوڑ رہے ہیں. کوئی چیمبر تو کوئی قیادت پر الزام تراشیاں کر رہا ہے، تو کوئی ریٹنگ کے چکر میں. کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا پیاب فاؤنڈر پھر 22 سالہ رفاقت کو جوڑیں گے؟ کیا پائنر جو کہ دادا پوتا سیاست کو لے کے چلی تھی ختم کرنے کے لیے، کیا فاؤنڈر ہاتھ ملائے گی پائنر کے ساتھ، یا کیا پائنر فاؤنڈر کے ساتھ گلے ملے گا؟ یہ بہت سے سوالات ہیں. آج میرے مہمان ہیں ملک ندیم صاحب، ممبر ہیں میاں انجم نثار گروپ کے. السلام علیکم ندیم صاحب. ندیم صاحب، غالباً 2 سال پہلے آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ اتحاد نہیں، جب اتحاد بنا تھا تو اس کا کچھ دنوں کے بعد آپ کی بڑی بحث و تکرار ہوئی تھی، آپ نے اتحاد نہیں چلے گا اور جلدی ٹوٹے گا، لیکن کم کم وہ پونے 2 سال لے گیا. کیوں اس وقت کیا آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ ٹوٹے گا، جڑے گا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شکریہ اسد بھائی، آپ نے ہم جیسے چھوٹے سے کارکن کو آج شرف بارجیابی بخشا. آپ جتنی تیزی کے ساتھ اتنی اہم بات کو لپیٹ رہے ہیں، بات کو اگر سٹارٹ وہاں سے لینا ہے پونے 2 سال پہلے سے، تو بات پھر وضاحت کے ساتھ ہونی چاہیے. جی بالکل. جی آپ میرے آفس آئے تھے، چائے کے کپ کے پر ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی. بہت ساری گفتگو کے بعد آپ نے 30 سالہ صافیانہ جادو چلانے کی بات کی مجھ سے، اور مجھ سے میرا ویژن پوچھا تھا. میں کوئی نجومی تو تھا نہیں، اسٹوڈنٹ ہوں سیاست کا. اس وقت آپ نے پوچھا تھا کہ الائنس کی میعاد آپ کے خیال میں کتنے سال تک چلے گی. فاؤنڈر کی 22 سال چلی، تو یہ آپ پائنیئر گروپ کے ساتھ پہ آپ کی میعاد کتنی ہوگی؟ اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا کہ حضور وہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے، علی سام اگلا صدر نظر نہیں آتا. تو آپ نے مجھے برملا ملک صاحب کیا کہہ رہے ہو؟ میں کہ جی وہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ علی سام صاحب مجھے صدر نظر نہیں آتے. حالانکہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، بہت بہترین انسان ہیں. یہ میری ذاتی خواہش نہیں تھی کہ وہ صدر نام رہیں. تو آپ نے اٹھ کر پیچھے دیوار پہ دیکھا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ یہاں تو کچھ نہیں لکھا. اور میں نے اس وقت یہ کہا تھا سر لکھا ہوا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا. میری دیوار کے پیچھے بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ الائنس نہیں چلے گا اور اگلا الیکشن ہمارا پی پی جی کے خلاف ہوگا. تو آپ نے میری بات کو تمشک میں اڑا دیا تھا. جی ٹھیک ہے. میں طالب علم تھا، آپ جیسے صحافی تھے، ٹھیک ہے، آج بھی ہیں. 30 سال سے زیادہ آپ کا صحافتی پیریڈ ہے، اور جہاں مجھے کوئی مشاورت کی ضرورت آئے تو ہمیشہ میں آپ سے رہنمائی بھی لیتا ہوں. ندیم صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا پیش گوئی تو ثابت ہو گئی، یہ اتحاد ٹوٹا کیوں؟ بڑی پیش گوئیاں کی جا رہی تھی یہ 2 سال 4 سال یہ اب چلیں گے، اتحاد ٹوٹے گا نہیں. کہاں پہ خامیاں تھیں، کہاں پہ کوتاہیاں تھیں؟ اس میں ایک بات اور ایڈ کر لیجئے. اور اتحاد آج آپ یہ سوال کر رہے ہیں، پونے 2 سال پہلے میں نے آپ کو جو بات کی تھی میں پھر رپیٹ کروں گا. 3 پیشن گوئی کی تھی آپ کو. علی اسام صاحب صدر نظر نہیں آتے، الائنس ٹوٹ جائے گا اور ہمارا جو الیکشن ہوگا پی پی جی کے خلاف ہوگا. تیسری آپ کو کہی تھی، اس کی پٹیشن آپ کو پرچی میں لکھ کے دے دوں گا اب دوبارہ سے، تاکہ آپ کی میموری ریکال ہو جائے. تو اس کے بعد جب وہ بات پوری ہو جائے تو پھر آپ پبلکلی کبھی بھی بتا سکتے ہیں کہ تیسری پٹیشن میں اس وقت کیا دی تھی. سوال یہ ہے کہ یہ اتحاد کیوں ٹوٹا، سب سے بڑا سوال آج سرد عام ہے. اس کا جواب پونے 2 سال پہلے میں نے آپ کو دیا تھا. میں نے اس وقت پٹیشن ایسے کوئی جوتشی نہیں کی تھی، ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل چیزوں کو دیکھتے ہوئے انالائز کیا تھا. اس وقت تو کوئی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا
کہ یہ ایسا ایسا ہو سکتا ہے. پی بی جی اور فرنٹ پیار کی الائنس کو بہت لمبا عرصہ چلنا چاہیے تھا، یہ ساری دنیا کہتے تھے. اور اس وقت میں نے ان سوالوں کے جواب دیے تھے آپ کو جب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ نے اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کہہ دی، کیا وجوہات ہوں گی. تو جو وجوہات میں نے آپ کو اس وقت کوٹ کی تھی، من و ان آج اسی صورتحال میں کھڑے ہیں سارے. اگر آج آپ اگلا یہ سوال کرنے جائیں گے، مجھے معلوم ہے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. ممکنہ طور پہ پبلکلی مارکیٹوں کے اندر ایک قرآن مچا ہوا ہے، ایک طوفان برپا ہے، ان ایکسپیکٹڈ. جس الائنس کو لوگ بہت لمبا چلتا ہوا دیکھ رہے تھے، اس کی وجہ پی بی جی اور علی احسان بھائی نہیں تھے، اس کی وجہ تھی میرا وہ عظیم لیڈر جو کول کا، شخصیت کا، اپنے کردار کا بہت مضبوط آدمی ہے، جس کا نام میاں جمعہ نثار ہے. 22 سال جس نے فاؤنڈر کے ساتھ الائنس چلایا، اور ہم جیسے بہت سارے لوگوں کی خواہشات، اختلافات کے باوجود چلایا، کیونکہ اس کی پیروٹی. اب سمجھنا پڑے گا آپ کو یہاں پہ ایک بات. آج کچھ ٹک ٹاکر، کچھ ویب ٹی وی چینل اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، کچھ ایسے لوگوں کو جن کی سیاست میں کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی اینالائز پوزیشن میں وہ نہیں ہے، کوئی اسٹینڈ آف پاور ووٹ نہیں ہے، وہ لوگ جس طرح کے سوال اور جوابات لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں، صرف زبان کا چٹکارا ہے اور ریٹنگ بڑھانے کی باتیں ہیں. سیدھی سی بات ہے. بس دیٹس سمپل اسٹوری. اچھا یہ بتائیے کہ اتنی نفرتیں کیوں پھیل گئی ہیں تاجروں کے اندر؟ بہت زیادہ. میں معذرت خواہ ہوں، پہلے کبھی نہیں تھی. میں معذرت خواہ ہوں، نفرتیں نہیں ہیں. اگر اس کو آپ آئی برڈ بن کر چلے قدوتیں کہہ لیں، منافقتیں کہہ لیں، یہ قدوتیں، منافقتیں، یہ کھینچا تھانی جمہوریت کا حسن ہے صاحب. یہ گروپ کا بننا، گروپوں کا ٹوٹنا، نئی نئی الائنس کا بننا، نئے نئے گروپ کا آنا، یہ تو جمہوریت کا حسن ہے. اور یہ تو بڑی ہیلتھی ایکسرسائز ہونے جا رہی ہے. اگر میں آپ کو کہوں اس شر میں بہت بڑی خیر چھپی ہوئی ہے، شاید آپ پھر میرے سے اتفاق نہیں کریں گے. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ چیمبر جو اپنا راستہ بھٹک چکا تھا، چیمبر کی جو ٹریڈیشن تھی، جو روایات تھیں، جو اس کا گول تھا، جہاں اس کو جانا تھا، پچھلے 2 سالوں سے راستہ بھٹک چکا تھا. کیا چیمبر کی سیاست، آپ مجھ سے زیادہ اس چیزوں پہ بہتر سمجھتے ہیں، چیمبر کا پورٹ فولیو کیا ہے، چیمبر کا روایت کیا ہے، چیمبر کا کام کیا ہے. رک جائے گا، آپ نے کہا کہ چیمبر کا 2 سال کا جو راستہ تھا وہ پھٹک چکا تھا. کیا دونوں صدور یا باڈی اس طرح کام نہیں کر پائی کہ؟ دیکھیے، اگر مجھے یہاں پر ایز اے پی ایف این آپ نے بلایا تو اس کے ساتھ مجھے کہہ لینے دیجئے، میں ایک چھوٹا سا اتنا سا سیاسی کارکن بھی ہوں. مجھے کہہ لینے دیجئے کہ مجھے چیمبر کی روایت سے، چیمبر سے بڑی محبت ہے. مجھے کہہ لینے دیجئے کہ مجھے چیمبر کی وسادت سے بزنس کمیونٹی کے مفادات کا بڑا خیال ہے. میں پارٹی کی قید سے آزاد باتیں کرنے والا شخص ہوں. میں شخصیت پرست نہیں ہوں. میں پے رول پہ کام نہیں کرتا. میں خوش آمدی ٹولوں کے ساتھ بادشاہ وقت کے درباروں میں حاضری نہیں دیتا. میرا اپنا ایک آزاد سوچ کا میں مالک ہوں. مجھے یہ بات قطعی طور پہ ایکسیپٹ نہیں ہے. میری بات اسد صاحب کو پسند آئے گی یا کسی اور کو، اور موقع کی مناسبت سے مجھے وہ بات کرنی چاہیے جو صاحب دربار بادشاہ وقت کو پسند آئے. وہ بات کہنا میرے لیے ممکن نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ فاؤنڈر 22 سال کے رفاق کو توڑنے کے بعد میاں انجم نثار ساتھ ملا لے گا، یا انجم صاحب اس وقت اس سین میں ہیں کہ فاؤنڈر اور یہ پھر جڑ جائیں گے؟ دیکھیے بڑی سمپل ہے. جو تیسری پٹیشن میں نے آپ کو دی تھی، اگر آپ بھول چکے ہیں، کاغذ دیجئے، پینسل دیجئے، میں لکھ کے نام دے دوں گا. انشاءاللہ ویسے ہی معاملات ہوں گے. لیکن اختلافات کی باتیں بھی آ رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ سیٹوں کا معاملہ ہے، فلاں کا معاملہ ہے. سب چھوٹی چیز ہے. مقصد بڑا ہو، چھوٹی چیزیں طے ہو جایا کرتی ہیں. اچھا آپ کہہ رہے کہ یہ سیاست کا حسن ہے، لیکن یہ سیاست کا حسن صرف سال کے سال چلتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے.
آپ جیسے جید صافی سے یہ بات مجھے ضعیف نہیں دیتی یہ سوال. یہ بتائیے. یہ بات جو آپ تب کریں ایز اے پی ایف این جب میاں انجم نثار کا ٹریک ریکارڈ آپ کے اور پورے پاکستان کے سامنے ہے. میاں انجم نثار صاحب وہ عہد کا نام ہے, وہ مین آف کمٹمنٹ کا نام ہے, وہ وفاداری کا نام ہے, وہ اصول پرستی کا نام ہے, وہ ایک بہت بڑا لیڈر ہے. اور جتنا بڑا لیڈر ہے اتنی بڑی شخصیت ہے. کبھی آپ نے اس کے منہ سے اوئی سنی ہے؟ نہیں. کبھی آپ نے اس کی مس کمٹمنٹ کی نہیں ہے؟ پیچھے ٹریک ریکارڈ دیکھا جاتا ہے کسی کے کردار کو آج آپ نے جانچنا ہے, آج کی گفتگو سے آپ اس کی کردار پہ یقین نہیں کر سکتے, ماضی میں جانا پڑتا ہے. تو کیا میاں انجم نثار نے 22 سال فاؤنڈر کے ساتھ گزارے؟ آپ جیسے جید صحافی بھی جب یہ کہا کرتے تھے یار آپ نے سارا وزن اٹھایا ہوا فاؤنڈر کا, وہ تو کرتے کچھ نہیں. تو وہ تو کیا کرتے تھے آپ سے بہتر کس کو معلوم ہے, کہاں بیٹھ کے سیاست کرتے تھے؟ وہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سیاست کرتے تھے 22 سال, جم خانہ میں بیٹھ کے کرتے تھے یا پبلک میں بیٹھ کے کرتے تھے؟ کبھی کبھی روڈ پہ آئے, کبھی کسی ٹریڈ باڈی کے لیے انہوں نے حکومت کے خلاف کوئی ایجیٹیشن کیا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم 22 سال میاں انجم نثار اکیلا وہ واحد لیڈر تھا جو روڈ پہ رہا, جو پبلک میں رہا. تو یہ بات آپ کی بات سوری جی. اچھا بتائیے کہ کیا دعوے بہت ہوتے ہیں جی کہ ایسوسیٹ ہو, کارپوریٹ کلاس ہو, اکیلے الیکشن کیوں نہیں لڑا جا سکتا؟ اگر پیاف آج اس قوت میں ہے اور پیاف آج یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم 70% لوگوں کے ساتھ انگیج ہیں, وہ ہمارے ساتھ انگیج ہیں. میرا سوال یہ نہیں ہے کہ پیاف کے الیکشن لڑتی نہیں لڑتی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی گروپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ اتحادی سیاست نکل کے میدان میں اترے الیکشن جی جائیں گے وہ؟ شہزاد بھائی ہے تو بڑا مزے کا سوال, حالانکہ سوال آپ نے کرنے جواب میں نے دینے. ایک سوال میرا آپ سے, 30 سال کے صحافتی دور ہے آپ کا, بہت نشیب و سراز آپ نے دیکھی. میں تو 8 سال کی میری عمر ہے چیمبر کی سیاست میں. آپ سے ایک سوال ہے, جماعتیں لیڈرشپ کی بنیاد پہ چلتی ہیں یا کوانٹٹی کی بنیاد پہ چلتی ہیں؟ ویژن کی بنیاد پہ, ویژن کی بنیاد پہ چلتی ہیں. ویژن کس کا ہوتا ہے؟ لیڈر کا. لیڈر کا ہوتا ہے. تو کوئی بھی جماعت لیڈرشپ کی ویژن اور اس کے کردار سے چلتی ہے. تو یہ سوال کا جواب کافی نہیں ہے کہ اگر آج میاں انجم نثار پیاف گروپ اکیلا الیکشن لڑنا چاہے تو کون سی طاقت ہے اس کے سامنے جو کھڑی ہے؟ کون سی ایسی اپوزیشن اتحاد نے مزید کوئی شوق پنجہ آزمائی کرنی ہے؟ کیا لاسٹ الیکشن سے زیادہ بھی کوئی اپوزیشن اتحاد طاقتور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آپ بھی موجود ہیں, میں بھی موجود ہوں, لیکن میرا جو میرا لیڈر ہے نا, اس کے اندر حابس سے پاور نہیں ہے, شیئرنگ کا پاور ہے. یہ ہے میرا لیڈر جس کا نام میاں انجم نثار ہے. اس میں پاور کو اپنے گھر کی لونڈی بنانے کی نہ بھوک ہے نہ طلب ہے. سب سے بڑا پیرامیٹر کیا ہے؟ کوئی ماضی میں یا آج کے دن تک اس کا کوئی بھائی, بھتیجا, بیٹا چیمبر کے یا فیڈریشن کے کسی آفس بیرئر کا کبھی امیدوار تھا یا آج ہے؟ نہیں ہے. وہ ایک ان قیدوں سے آزاد منش آدمی ہے. وہ ایک ویژنری آدمی ہے جو ملک پاکستان کی نہیں, وہ لیڈر بناتا ہے, وہ لیڈر بناتا ہے, لیڈرشپ پہ ہے. ڈکٹیٹرشپ نہیں کرتا. مجھ جیسا بندہ, چھوٹی سی مارکیٹ کا عام سا بندہ, اٹھا کر اس نے میری محنت کی بنیاد پر, نہ میرا باپ, نہ میرا دادا, نہ میرا بھائی, نہ میرا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ, نہ کوئی سیاسی, نہ کوئی بزنس کمیٹی کا بہت بڑا ٹائکون, نہ میں پیرا شوٹر, میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ کرتا, ہم جیسوں کو موقع دیتا ہے. ایسے لیڈر کی جماعت, مجھے ایک بات بتائیے, ایک قول ہے نا بڑا مشہور, شیروں کی جماعت ہو اور لیڈر اگر گیدڑ ہو, وہ فوج جنگ جیت سکتی. شیر لیڈر ہو, جرنیل ہو, اور مجھ جیسے گیدڑ ہوں, تو وہ جنگ جیت سکتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. میاں انجم نثار نام ہے کوالٹی کا, ڈیلیورنس کا, کمٹمنٹ کا, سوسائٹی کے اندر پازیٹیوٹی کا,
اور واحد نمائندہ ہے بزنس کمیونٹی کا جو حکومت وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سامنے کھڑوں کے بات کرتا ہے، میرے بزنس کمیونٹی کے مسائل کو ایڈریس کرتا ہے۔ 30 سال کی اپنی ایج کے اندر جو آپ کی صحافتی ایج ہے اور میری 8 سال کی ہے، میں نے ایک بزنس کمیونٹی کا لیڈر کوئی ایک مجھے بتا دیجئے جو گراؤنڈ میں لوگوں کے مسائل کے وقت ان کے ساتھ 48 ٹمپریچر ڈگری ہو، فیروز پور روڈ ہو اور وہاں کھڑا ہو، اور روزے ہوں، رمضان کا مہینہ ہو، وہاں ان کے ساتھ کھڑا ہو۔ جب کنٹینر پکڑے جائیں تو پریس کلب کے باہر اگر کوئی نے ایجیٹیشن کیا ہو تو وہاں ان کے ساتھ کھڑا ہو، کہیں کسی کو مسائل آ جائیں، محکمہ جاتی، ادارہ جاتی، تو ان کے ساتھ دبنگ نہ کھڑا ہو، کوئی اپنا موقف پبلک کی بہتری کے لیے، ٹریڈ باڈی کے لیے دینے میں کبھی ہچکچایا ہو، وہ محفل پرائم منسٹر پاکستان کی ہو یا احسن اقبال کی ہو، جو ابھی اس بی سی کے اندر معاملہ ہمارا ایک آئی ٹی وار تھا، کہاں کھڑے ہو کر اس نے دبنگ انداز میں بزنس کمیونٹی کی آواز نہیں اٹھائی۔ تو مجھے صرف یہ بتا دیجئے بزنس کمیونٹی کو کیا چاہیے؟ اچھا ندیم بھائی، یہ بتائیے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے 2 گروپ تھے، 25 سال انہوں نے حکمرانی کی، پیو فور فاؤنڈر نے 25 سال، 22 سال نے 25 سال سے اس طرح چل رہے ہیں۔ آج 7-8 گروپ ہیں۔ زیادہ گروپ بننے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست بکھری ہے، ووٹر بکھرا ہے، لیڈرشپ ہر بندہ یہاں پہ اٹھ کے کہہ رہا ہے میں لیڈر ہوں، ہر دوسرا بندہ لیڈر ہے، تو کہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ زیادہ گروپ بننے سے کوئی نقصان نہیں ہوا؟ اصل بھائی بڑے ادب کے ساتھ اب اس کو آئی برڈ کی نگاہ سے میں دیکھتا ہوں اور پھر اس کا جواب دیتا ہوں۔ شدید بارش ہو رہی ہے اور یہ موسم چل رہا ہے برسات کا۔ برسات میں بہت ساری چھوٹی موٹی جھاڑیاں، چھوٹے موٹے پودے اٹھتی ہیں، لیکن تناور درخت برسات کے بعد اپنی ہی جگہ پر ہوتی ہیں، اور یہ موسمی پودے موسم کی پیداوار ہوتی ہیں اور اس کے بعد اپنی طبی عمر پوری کر کے ان کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس سے بڑھ کے ایک بات کہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں، چیمبر ریفارم ہونے جا رہا ہے، چیمبر ادھر ٹھیک ڈائریکشن کی طرف جانے والا ہے۔ جو چیمبر کی روایات، جو چیمبر کا ایک پورٹ فولیو ہے، جو اس کا ایک ڈیکورم ہے، چیمبر پارٹی چونک کا چائے کا ہوٹل نہیں تھا۔ اب سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ بہتر سمجھیں۔ کرپشن کے الزامات پہلی دفعہ نہیں دوسری دفعہ سامنے آئے ہیں، کیوں ایسا ہوا؟ کون سا لاہور چیمبر تو بڑا سفید کالر کا ادارہ ہے۔ دیکھیے صاحب، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف میں جو صورتحال ہے نا جی، وہ مالی کرپشن ہوتا ہے، وہ کسی پر نہیں لگتی۔ میں اس پہ سوائے اس سے کچھ نہیں کہوں گا کہ ہم اس سے بڑا ہو کے سوچنا ہے۔ ہم نے چیمبر کو لیڈ کیا کرنا کوئی چیک اپ سسٹم نہیں ہے کہ اس کو جلدی روکا جاتا کہ 2 سال کے بعد آپ کہہ رہے ہیں جی کہ کرپشن ہو گئی ہے؟ دیکھیے جب ہو رہی تھی تو اس وقت کیوں نہیں چیک کیا؟ دیکھیے، لاوا ایک دن میں نہیں پڑتا تو ایک دن میں ہے، لاوا بنتے ہوئے کئی ٹائم گزرتا ہے۔ اگر میں اس سوال کا جواب اس طرح سے دے دوں جو 2.5 سال پہلے دیا تھا، میں نے آپ کو کہا تھا جی کمپنی اس لیے نہیں چلنے والی کیونکہ جو میرے نوجوان دوست ہیں پی پی جی کے، مجھے ان سب سے بہت محبت ہے، ہمارا فیوچر ہے یہ بزنس کمیونٹی کے جن لوگ ہیں، یہ قطع نظر اس کے کہ وہ صف کے اس سائڈ سمت بیٹھے ہیں یا ہمارے ساتھ اقتدار کی جنگ ہے، یہ اقتدار کی جنگ نہیں تاجروں کی نہیں ہے، یہ میچورٹی اور ان میچورٹی کا معاملہ ہے، یہ جنگ نہیں ہے۔ یہ سسٹم ایک ریفارم ہونے جا رہا ہے۔ ایک 22 سال کا سسٹم تھا، اس میں جو لوز بال تھے، اس کے جو خرابیاں تھیں، اس کے رد عمل کے طور پر 2 سال پہلے جو ایک سچویشن کریٹ ہوئی تھی، آئی بڑھ سے دیکھیے موجودہ صورتحال میں میں نے کیا کہا، آپ نے کیا سنا، وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ یہ موضوع بحث نہیں ہونا چاہیے۔ موضوع بحث یہ ہونا چاہیے ماضی میں کیا ہوا، آج کیا ہو رہا ہے اور آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ آپ اور میں سنجیدگی سے ہم سوال اور جواب لے اور دے رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی جزائیات میں اگر ہم الجھ جائیں گے تو اس سے بزنس کمیونٹی کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور میں یقین رکھتا ہوں آپ ریٹنگ والے صحافی نہیں ہیں، آپ پازیٹیوٹی کے ساتھ اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں، جس کے اندر
کوئی مقصد ہو, کوئی ہونا بھی لیسن چاہیے ہو, اور ہونا بھی کوئی ایسے اہمیت ہو, کوئی افادیت ہو, ہونا بھی چاہیے. بزنس کمیونٹی کے لوگوں کے لیے کوئی وے آؤٹ ہو. تو میں آج آپ کی وسادت سے بات مجھے کہہ لینے دیجئے کہ چیمبر ریفارم ہو رہا ہے. 22 سال کی خامیوں کی صورت میں جو رزلٹ جس شکل میں آیا, اب اس کی خامیوں کے بعد ایک نئی شکل اختیار کرنے جا رہا ہے. یہ اس الیکشن کے بعد ہوگی یا اس کا آغاز ہو چکا ہے؟ آج اس کا آغاز ہو چکا ہے جی. یہ پروسیس سٹارٹ ہے. 30 ستمبر تک چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. الیکشن مکمل ہو جانے کے بعد دیکھیے, آپ کا ٹاپک ہے آج سے اور 30 ستمبر تک الیکشن. جی میرا سبجیکٹ یہ ہے ہی نہیں. میرا سبجیکٹ یہ ہے ماضی کے 22 سال, حال کے 2 سال اور فیوچر آف چیمبر. میرا سبجیکٹ یہ ہے. 22 سال کی غلطیوں کے خمازے میں جو چیز نکل کر آئی وہ پی بی جی تھی. پی بی جی کی 2 سال کی جو ان کی کیریئر کا سب سے خوبصورت ٹائم تھا, اس کو جس بے دردی کے ساتھ کھو دیا انہوں نے کھو دیا. مجھے افسوس ہے, مجھے تکلیف ہے. نوجوانوں کی انرجی جو پازیٹیو طریقے سے ان کو یوٹیلائز کیا جا سکتا تھا چیمبر کی فلاح بہبود کے لیے, اس کو اپنی ذات کے لیے یا اقتدار کے اندر تھوڑا سا اپ گریڈنگ کرنے کے لیے جس طریقے سے انہوں نے یہ کاوشیں کی, اس میں وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں لیکن غلطیاں ان کی زیادہ تھیں. اب کیا سمجھتے ہیں 2024 کے مقابلے میں یہ الیکشن بہت ٹف ہوگا؟ بالکل نہیں سمجھتا. 2024 کا الیکشن تاریخی الیکشن تھا. اس کے بعد ایسا الیکشن اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں اور ویسا الیکشن ہونا نہیں. کیا وجہ اس کی, کیا دیکھ رہے ہیں؟ میاں جو نثار بنیادی فرق ہے. کسی کے پاس دیکھیے بات پھر وہی آ جائے گی, بات شیروں کی فوج ہو اور گیدڑ تمہارا اگر لیڈر ہے, وہ فوج کیا زیادہ خود اعتمادی کا اظہار نقصان نہیں دیتا؟ خود اعتمادی اپنے ذات, کردار اور پرفارمنس کی بنیاد پر ہوتی ہے, اور ماضی ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے کہ اسے خود اعتمادی کے اندر جھول کیا ہے اور ایکسٹرا کیا ہے. ہم نے میاں جو نثار کی قیادت میں سیاست کی تمام نشیب و افراز دیکھے ہیں. 4 الیکشن فیڈریشن آف پاکستان کے جب میں اپنے قائد کے ساتھ جاتا تھا کراچی, ہم الیکشن ہارتے تھے, مغرب کے بعد نتیجہ اناؤنس ہوتا تھا اور میرا لیڈر وہاں کھڑا سیڑھیوں میں ہمیں کہتا تھا نتیجہ سن کے جانا ہے, جیتنے والے کو مبارکباد دے کے جانا ہے, ہار پنا کر جانا ہے, اور اپنی پیغام اپنی ٹیم کے لیے جیتنے والے کے لیے اچھے الفاظوں کا لیکن یہ روایت 2024 بات پوری کر لینے دیجیے صاحب, یہ روایت بات پوری کر لینے دیجیے. جو شخص 4 سال ہارا ہو اور ہارنے کے بعد ایک لفظ بھی جس نے بلو دی بیلٹ کبھی بولا نہ ہو, ہی از اے لیڈر. جب میں نے یہ کہا تھا آپ کو کہ یہ علی اسام سے زیادہ نظر نہیں آتا اور لائنز ٹوٹ جائے گا, کیونکہ علی اسام اس وقت تک لیڈر نہیں تھا, ایک اتفاق کا حادثہ تھا. ایک وقت نے اس کو لا کے سچویشن میں کھڑا کر دیا تھا. قدرت نے اس پہ مہربانی کی تھی, خوش نصیبی کی ہما اس کے سر پہ بیٹھی تھی. اب کردار تھا علی اسام کا کہ وہ اس کو کس طریقے سے آگے لے کے چلتا, بہتر کرتا, پرفارم کرتا. ٹھیک ہے آپ. اور کیا آج آپ نہیں دیکھ رہے جو میں نے کہا تھا آپ کو, آپ گواہ ہیں, اور آج بھی میں آن دا ریکارڈ آن کیمرہ کہہ رہا ہوں, جو وجوہات تھیں الائنس آج ٹوٹنے کی, اسی پہ تو عمل پیرا ہے میرے دوست. میرے خیال میں کہ آپ کی بات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ فرق صرف لیڈرشپ کا ہے. 100%. اگر ادھر لیڈرشپ بہتر ہوتی, متوازن ہوتی, علی اسام اچھے فیصلے کرتے تو یہ دونوں لیڈر آگے بہت جا سکتے تھے. 3 چیزیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں قبل از وقت جب مل جائیں: طاقت, شہرت, پاور. چوتھی کا میں ذکر نہیں کروں گا. اب میں غلط کہوں تو کریکٹ کر دیجیے گا, میرے سینئر ہیں. 3 چیزیں جب قبل از وقت مل جائیں تو اگر اس کے لیے اگر آپ اہل نہ ہوں تو پھر یہی حالات ہوتے ہیں جو آج بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے.
مجھے علی اسام سے کوئی اختلاف نہیں ہے، نوجوان لیڈر ہے، پالیسی سے اختلاف ہے. مجھے اس کی پالیسی سے ڈے فرسٹ اس کو میں نے کہا تھا. بند کمرے کے اندر بھی کبھی کسی وقت اس کی ارلیسٹ اسٹیج میں میری میٹنگ ملاقات ہوئی تھی، وہ اس کا میرا ذاتی ڈسکشن تھی، پبلکلی میں نہیں کر سکتا. اچھا یہ بتائیے کہ کیا اس دفعہ نوجوان قیادت زیادہ اہم رول ادا کرے گی الیکشن میں؟ دیکھیے، نوجوان کسی بھی قوم کا ایک سرمایہ ہوتے ہیں، وہ بڑے وائبریٹ اور ایکٹیو اور بڑے انرجیٹک لوگ ہوتے ہیں. ان کو جس نے انگیز کر کے ڈائریکشن دے دی تو وہ نیکی ہے ان نوجوانوں کے ساتھ بھی، چاہے وہ چیمبر کے ووٹر ہوں، چاہے آپ کے صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبرز ہوں. ان کو ڈائریکشن دینے کے لیے لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے تو انقلاب برپا ہو جاتے ہیں. بہت اچھا موقع تھا علی اسام کے پاس، پی پی جی کے پاس، اس سے اچھا گولڈن ٹائمز کے پاس آ نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے. یہ میرا ورڈ تھے یہ علی بات اسام ٹھیک کے ہے. لیے کہ علی، قدرت نے تجھے موقع دے دیا، آپ لیڈر نہیں ہو. لیڈرشپ آپ کو ثابت کرنی ہوگی. لیڈر وہ نہیں ہوتا جو ڈرائنگ روم سے اٹھ کر اس کمرے سے اس سیٹ پہ، وہاں سے اگلی سیٹ پہ چلا جائے. سر لیڈر وہ ہوتا ہے جو گراس روٹ سے مار وہاں کھا سے کے آیا. نکلتا ہے. میں نکلتا بھی انجم گراس نثار روٹ کے علاوہ، دیکھیے آپ نے مجھ سے پوچھا، نکلتا بھی گراس روٹ جی سے. آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ اگر میاں انجم نثار گروپ علیحدہ الیکشن لڑنے جائے گا تو کیا جیت جائے گا؟ آپ نے یہ سوال نہیں بھی کیا تو میں خود ہی سوال کر رہا ہوں، خود ہی جواب دے رہا ہوں، جیت جائے گا. اگر قیادتیں مضبوط ہوں، لیڈر انجم نثار جیسا ہو تو معاملات کو سلجھایا جا سکتا ہے، الجھایا نہیں جا سکتا. اتحاد ٹوٹنے کی بہت سی وجوہات ہیں، آہستہ آہستہ سامنے آ رہے. کرپشن کے الزامات اپنی جگہ پہ ہیں، لیڈرشپ کا فقدان اپنی جگہ پہ ہے، اور تاجروں کا کٹ نہ ہونا ان کی طرف سے وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن آنے والے انتخابات جو ہیں 2024 کے مقابلے میں اتنے مشکل انتخابات نہیں ہوں گے جتنے کہ مشکل 2024 کے تھے. کیا پھر کلین سویپ ہوگا؟ کیا جو نیا اتحاد جو فاؤنڈر کا اگر پہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، جبکہ ندیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتحاد ہوگا، اگر اتحاد ہوگا تو پھر سیاست کدھر جائے گی؟ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں حالات کے کیا رخ مزید اختیار کرتے ہیں. ملک صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.